شب جمعہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کو آدمی کو موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. پھر وہ جملہ بار بار مجھے دہرانا پڑے گا تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہفتے کے 6 دن آپ بالکل موت کو یاد نہ کریں. موت کو ہر وقت مومن یاد رکھتا ہے، اور اس یاد دلانے کے طریقے بھی پھر اسلام نے ایسے شامل کر دیے ہیں ہماری زندگی میں. بھئی یہ جو کہا گیا نا کہ اپنی زندگی میں اپنی قبر تیار کر لو، اس کا مطلب یہی ہے کہ موت یاد کرائی جائے. اور پھر ساتھ میں یہ کہ قبر کا خمس ہے کہ نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کا اس میں ایک نیا فتویٰ تو آ گیا ہے، لیکن وہ مسئلہ بھی جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے، یا اگر آپ کسی اور مجتہد کی تقلید میں ہیں تو وہ خمس کی وجہ سے جب آپ سال کے آخر میں خمس کا حساب لگائیں گے، وہاں بھی قبر آ جائے گی آپ کے اکاؤنٹس کے اندر. اور ویسے بھی قبر کفن کہ شب جمعہ اپنی الماری کو کھول کر کفن کو جھاڑ پہنچ کے نکالو نہیں، ہر وقت سامنے رہے جہاں پہ آپ کے دوسرے کپڑے ہیں تاکہ موت یاد رہے. کفن آج کا موضوع نہیں ہے، قبر آج کا موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع یہ ہے کہ مومن کو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، لیکن شب جمعہ تو زیادہ یاد کرنا. اور یہاں بھی ایک لفظ میں غلط بتا گیا جان بوجھ کر. میں نے کہا کہ مومن کو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اپنی نہیں، موت کو یاد رکھنا، اپنی بھی اور جو آپ کے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں. آج بھی کتنی ہی ایسی نیک بچیاں ہوں گی جو نماز مغفرت والدین مغرب اور عشاء کے ساتھ پڑھ کے امام باڑے میں آئی ہوں گی، یا جو نہیں بھی آئی اپنے گھروں میں. آج بھی کتنے ایسے نیک بچے ہوں گے جنہوں نے شب جمعہ کا خیال کرتے ہوئے نماز مغفرت والدین پڑھی ہوگی. لیکن یہ پیغام خالی والدین کی حد تک نہیں، موت چاہے اپنی ہو چاہے دوسروں کی، ہر شب جمعہ اس کو یاد رکھنا ہے. بار بار میں جملہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن جب میں یہ جملہ کہوں تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد تو باقی 6 دنوں میں بھی رکھنا، لیکن آج زیادہ خاص اہتمام کے ساتھ جیسے پہلے ہوتا تھا. اور ابھی بھی کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ شب جمعہ نماز مغرب اور عشاء کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی کھانا یا کوئی نہ کوئی چیز مرنے والے کے لیے فاتحہ پڑھوائی گئی. لیکن وہ آدھی ذمہ داری اپنے لیے بھی اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے، لیکن جتنا ہے وہ بھی غنیمت ہے. نمبر 1. نمبر 2، شب جمعہ وہ ہے کہ جس میں دعا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اس گئی گزری حالت میں بھی عام دنوں کے مقابلے میں شب جمعہ دعائیں زیادہ ہوتی ہیں. اور کچھ نہ صحیح تو دعائے کمیل آدمی پڑھ ہی لیتا ہے، اور کچھ نہ صحیح تو زیارت وارثہ مومن آج شب جمعہ پڑھتا. اس میں 3 پہلو ہیں. بظاہر عربی کے چند جملے ہیں، لیکن یہ ہمارا سلام بھی ہے، زیارت وارثہ پیغام بھی ہے. ہم سلام امام کو کر رہے ہیں، میسج اور پیغام ہمارے لیے آ رہا. قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع. خالی یہ جملہ نہیں تو پوری زیارت ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ پیغام ہے کہ نہیں، وآتیت الزکوٰۃ پیغام ہے کہ نہیں، وامرت بالمعروف پیغام ہے کہ نہیں، ونہیت عن المنکر ایک میسج ہے کہ نہیں، واطاعت اللہ کی اطاعت پیغام ہے کہ نہیں. اور پھر یہ کہ امری لامرکم متبع، مولا میری زندگی کا ہر عمل آپ کے عمل کے مطابق، میں وہی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں. یہ پیغام ہے کہ نہیں. بھئی تمہارے گھر میں میوزک چل رہی ہے اور گانے بجائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہو کہ مولا میں وہ کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں. اب یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ سوچو کیا کر رہے. داڑیاں شیو کی جا رہی ہیں، بے حجابی اختیار کی جا رہی ہے، مکس گیدرنگ کی جا رہی ہے، حرام کھایا جا رہا ہے، دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے. مولا میں تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں. یہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا نا، نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے علائے حارثی اور اس کے بھائی کا، بہت چھوٹا سا خطبہ ہے. اور یہ بھی ہمارے جو اصل موضوع ہے اس کی تمہید بنے گا. لیکن اس کا ایک جملہ کہ جب مولا نے جا کے اسے ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو، اس طرح زندگی گزاری جاتی، کہا مولا میں تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں. اور وہ اس بات میں سچا تھا. یاد کیجئے نا وہ بہت مشہور خطبہ علائے حارثی اور اس کے بھائی عاصم کا. پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، مولا آپ بھی تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں، سوکھی روٹی کھانے لگا، آپ بھی تو یہی غذا کھاتے ہیں، گھر چھوڑ کے درخت کے نیچے رہنے لگا، مولا آپ کا ٹوٹا ہوا گھر ہے. اس کے باوجود وہ تو واقعاً وہی کر رہا ہے جو علی کر رہے تھے، اس کے باوجود مولا نے ڈانٹا. اور ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، اور پھر یہ جملہ کہیں کہ آقا حسین میں تو وہی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں. ہم اپنے مظلوم آقا کی کیا تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں.
اگر ہمارے گھروں میں وہ نہ ہوتا ہو. لیکن بعد میں اس پہ بات ہوگی, ابھی تو میں اس کو یہاں روکتا ہوں کہ زیارت وارثہ کے جملے یہ سلام نہیں ہے, یہ پیغام ہے. تو زیارت اپنی جگہ پہ سلام بھی ہے آقا کو, اور خوش قسمت لوگوں کو ابراہیم مجاب کی طرح جواب بھی ملتا ہے, پھر ایک پیغام بھی ہے اپنے لیے. اور سب سے جو اس کا اہم ایک حصہ ہے وہ یہ کہ دعا بھی ہے. بہترین روزی اور رزق کے لیے دعا زیارت وارثہ ہی. اور چونکہ میں بھی اس پہ پڑھتا ہوں, علماء بھی پڑھتے رہتے ہیں, میں تو ایک طالب علم, تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس زیارت وارثہ کا ذکر کہا گیا کہ اس گئی گزری حالت میں بھی شب جمعہ کو لوگ زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں. تو یہ تیسرا پیغام بھی لوگوں کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا تو ہے کہ آج کی رات دعا کی رات. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتوار کے دن ہمیں کوئی مسئلہ پیش آیا تو ہم نے کہا کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ, انتظار کر لو, شب جمعہ آ جائے, دعا تو شب جمعہ ہے. نہیں, دعا ہر وقت, جہاں پرابلم ہو, جہاں پریشانی ہو, جہاں مصیبت ہو, وہاں پہ دعا مانگنا ہے, لیکن شب جمعہ زیادہ.